بریک کے بعد خوش آمدید ڈیسائفر دیکھنے والوں کو. سو باسط صاحب, مجھے ایک چیز پہ حیرانی بھی ہوتی ہے, تشویش بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا کہ بہت سارے معاہدے پاکستان کے ہوں یا باقی بھی ممالک کے ہم نام لیں اگر تو معاہدے ہوتے بھی ہیں, پھر وہ خود ہی خود ختم بھی ہو جاتے ہیں, یا تو ان کی کوئی خاص ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر نئے معاہدے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ عمل درآمد کب ہوتا ہے, کہاں جا کے ہوتا ہے, رائٹ؟ تو مجھے پرٹیکولرلی جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین یہ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ عارضی ہے یا مستقل ہے, رہے گا, کب تک رہے گا, واٹس دا ایکسپائری ڈیٹ؟ ابھی معاہدہ شروع بھی نہیں ہوا اور آپ نے ایکسپائری کی بات نہیں ہوتا ہے یوزلی اس قسم کے. اب دیکھیں ہم نے پہلے بات طے کر لی کہ ہم نے ایگریمنٹ نہیں دیکھا, اور نہ جانے کب ہم دیکھ پائیں گے, اور شاید اس کو پبلک کرنا یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ ڈیٹرنس کو ایمبیگوٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, تو اس کچھ چیزوں کو ایمبیگوس رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی فائن ڈیٹیلز ہوں گی اس معاہدے میں جو کہ پبلک نہیں کی جائیں گی اور نہ کرنی چاہیے میرے خیال میں, ان کو بس دونوں ممالک کے درمیان ہی رہنا چاہیے. اچھا, اب یہ میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ کتنا معاہدہ کب ایکسپائر ہوگا, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اور بھی بہت سوالات ہیں. مثال کے طور پر لوگ یہ بھی, بھارت کا میڈیا اگر آپ دیکھیے تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جی اب پاکستان نے تو واقعی اسلامک بام بنایا تھا, تو یہ نیوکلیر امبریلا جو ہے یہ دنیا, اسلامی دنیا تک چلی گئی, اور بھی بہت سے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ بہت سے کامنٹس دے رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, تو نام لے ڈالے کہ یہ تو ہے ہی دو ممالک کے خلاف, ایک تو ہم اور دوسرا اسرائیل, تو اور امریکہ کے خلاف بھی ہے, یہ بھی یورپ کے خلاف بھی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اسرائیل اور انڈیا دو ایک آڈ کنٹریز ہیں, بدقسمتی کے ساتھ کیا کیا جائے, ایک طرف فلسطین کا ایشو ہے, دوسری طرف جموں اور کشمیر کا تنازع ہے. تو یہ اسی وجہ سے سارے پرابلمز ہیں. مسئلہ تو ایگریسرز کو ہی ہے. ایگریسرز کو ہے. اچھا, اب جو ہے یہ اس کے دو تین پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں. ایک تو دیکھیے کب ختم ہوگا, وی ڈو ناٹ نو. کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈیٹ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی تھی, جب 1970 میں یہ افیکٹو ہوئی تو اس وقت 25 سال کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ 25 سال کے لیے ہوگی یہ. لیکن 1995 میں جب 25 سال پورے ہو گئے اور ایک بڑی کانفرنس ہوئی تو اس میں پھر فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پرماننٹ ٹریٹی بنا دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی. اچھا, وہ تو چونکہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھی, ملٹی لیٹرل, یہ ایک بائی لیٹرل سیٹ اپ ہے. اب دیکھیے ضرورت کب تک رہتی ہے اس کی, ڈپینڈ تو یہ کرتا ہے نا, کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, فلسطینی ریاست بن جاتی ہے, سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے, سب اچھا ہو جاتا ہے, تو پھر شاید اس کی ضرورت سعودی عرب کو نہ رہے. کوئی ایسی پروویژن ہو اس کے اندر کہ جی 3 مہینے کا نوٹس دے کر اس کو ختم کر دیا جائے. اب ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ جو زائنسٹ ڈیزائن ہے وہ تو لگتا نہیں ہے کہ فلسطین کی ریاست بننے جا رہی ہے, وہ تو گریٹر زائنسٹ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اسی کانٹیکس میں ڈیٹرنس کی ضرورت پڑ رہی ہے نا. اچھا, ہمارے ہاں بھی پچھلے 75 سالوں سے تو نہیں ہوا جموں اور کشمیر کا تنازع حل. اب اللہ جانے کب تک یہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں تک پاکستان کی دفاعی معاملات ہیں اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی گارنٹی کی, ٹھیک ہے, ہم خود کیپیبل ہیں. اگر سعودی عرب کسی مقام پہ فلسطین کا معاملہ سالو ہو جاتا ہے تو شاید پھر اس نظام کی ضرورت نہ رہے. لیکن اگر یہ دفاعی نظام چلتا رہتا ہے اور اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں تو شاید یہ پرماننٹ بھی ہو جائے. اس میں بھی, کیونکہ دیکھیے نا, نیٹو بنا تھا کولڈ وار کے زمانے میں 1945 میں, 45 میں نا, 49 میں, آپ مجھے یاد کتنی دلاتی. تو اس کے بعد نیٹو بنا تھا سوویت یونین کے خلاف 49 میں. لیکن ہوا کیا, کولڈ وار ختم ہو گئی, سوویت یونین دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا, لیکن نیٹو نے اپنے لیے کچھ اور چیزیں نکال لیں. پہلے وہ دہشت گردی کے خلاف, پھر اب روس آ گیا, تو وہ نیٹو نے جسٹیفائی کر لیا اپنی کنٹینیوٹی. تو ہم نہیں چاہتے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ معاملات اسرائیل کے اگر فلسطینی ریاست خدا کرے بن جائے, جموں اور کشمیر کا تنازع بھی حل ہو جائے, تو کچھ اور مسائل نکل آئیں گے جو جسٹیفائی کریں گے یہ کنٹینیو رکھا جائے اس ارینجمنٹ کو. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ آیا یہ بائیلیٹرل رہتی ہے یا اس میں کچھ مزید ایکسپینشن ہوتی ہے. میری اپنی بڑی خواہش ہے, آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میری دلی خواہش ہے کہ کسی اسٹیج پہ, ناٹ ناؤ, ابھی تو چونکہ نیسنٹ اسٹیج ہے, بہت سی چیزیں ہیں جن کو ورک آؤٹ کرنا ہے, کہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈیٹرنس کو کس طرح ڈیولپ کریں گے اور پھر کس طرح سسٹین کریں گے. لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد اگلے سال فروری میں کسی نہ کسی اسٹیج پہ, چاہے وہ 2 سال ہینس یا 5 ایئرز ہینس, کسی اسٹیج پہ بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش پاکستان کا, ہم ایک ساتھ رہے ہیں, ہم دوسرے کا حصہ تھے نا, بنگلہ دیش ہی پاکستان تھا. اور بنگلہ دیش کے سیریس ایشوز بھی ہیں بھارت کے ساتھ, ان کو بھی خطرات لاحق رہتے ہیں. تو بڑا اچھا ہوگا بنگلہ. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی خلیجی ممالک بھی اس کا حصہ بنیں گے. میرا نہیں خیال, میں نہیں دیکھ رہا کہ باقی خلیجی ممالک, کیونکہ قطر کے بھی ایشوز ہیں, یو اے ای کے ساتھ بھی ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں. یو اے ای کی بھی ایشوز ہیں قطر کے ساتھ, یو اے ای کے ایشوز ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور یو اے ای بہت قریب ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اس لیے تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے. جو ممالک شامل ہو سکتے ہیں اس میں آبویسلی سعودی عرب تو اب ہم 2 تو آ گئے. اگر اس کو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سعودی عرب اور پاکستان کتنا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ترکی اس میں شامل ہو سکتا ہے. ترکی دیکھو اس وقت نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو میں بھی آرٹیکل 5 والا جو معاملہ ہے وہ تو ہے, لیکن ترکی بھی تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے اس کو, کیونکہ F-35 ان کو ملنے تھے, لیکن ترکی نے روس سے S-400 جو ڈیفنس بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ خرید لیے, تو وہ امریکہ نے ان پہ پابندی لگا دی. تو ان کے تعلقات بھی ایک مسائل تو ہیں. تو شاید ترکی کے لیے یہ ہو کہ وہ بھی جوائن کر لیں, لیکن پھر ایران بیچ میں رہ جاتا ہے. ایران کو بھی آبویسلی کوئی کہیں نہ کہیں تشویش تو ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو یہ بھی ایک لحاظ سے اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں کوئی آج کے نہیں ہیں, ہمیشہ سے ہی بڑے گہرے رہے ہیں, تاریخی تعلقات ہیں ہمارے. تو ٹھیک ہے, ایک نئی جوہت اس میں آ گئی ہے, شامل ہو گئی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ, ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا, ایران کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب پہ. تو کوئی ایسی تشویش ایران کو بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بنگلہ دیش کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, نئی حکومت بنتی ہے, اور وہ کسی اسٹیج پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے, تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان اس کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. باقی مسلمان دنیا, ملیشیا, انڈونیشیا, ان کو وہ چیلنجز نہیں ہیں. سچی بات ہے, وہ ٹھیک ہے ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں پرابلمز رہتے ہیں اس علاقے میں, لیکن کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے ایز سچ کہ ان کو اس الائنس کی ضرورت پڑے یا اس میں اس فولڈ میں آنے کی ضرورت پڑے. جو کنٹریز جن کو ویسٹ ایشیا کا جو علاقہ ہے اور ہمارا علاقہ ہے, کیا بنگلہ دیش کے علاوہ اور کوئی ملک ہو سکتا ہے؟ ترکی مجھے نہیں لگتا, چانسز آر ویری سلیم. قطر کا بھی چانسز آر ویری سلیم. کویت, بحرین تو آلریڈی ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہے. عمان مجھے نہیں لگتا کہ عمان بھی آئے گا, کیونکہ عمان بڑا ٹریڈ ویری کیئرفلی, اور ان کو بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی تھریٹ نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھا ہوا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ بھی, اور امریکہ کے ساتھ بھی. بلکہ جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس ہوئیں امریکہ اور ایران کے درمیان جون کے واقع لڑائی سے پہلے, وہ عمان ہی میڈییٹ کیا ان کو. تو عمان کو بھی اس طرح کوئی خطرات نہیں ہیں. اور چونکہ یہ سارا معاملہ قطر کا, دوحہ کا, تو دیکھیے نا اس لیے شروع ہوا میرے خیال میں کیونکہ اسرائیل اور بن نیتن یاہو کی حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات ہوں. بالکل, وہ ان مذاکرات کو سیبوتاژ انہوں نے کیا ہے. ہاں جی. اور وہ چاہتے یہی تھے, اور انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. بلکہ اب جو اسموترچ ہیں, جو ان کے فائنانس منسٹر اسرائیل کے, وہ کل پرسوں ایک انٹرویو میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو غزہ, اب انہوں نے آپریشن شروع کر دیا نا وہاں پہ, لینڈ آپریشن, کہ جی ہم یہ بڑا پوٹینشیل ریئل اسٹیٹ بونینزا ہے. بونینزا کا لفظ استعمال کیا, مطلب کہ یہاں پہ ہم اب جو ٹرمپ صاحب نے سوچا تھا کہ ریویرا بنائیں گے یہاں پہ, تو وہ بننے جا رہا ہے اب یہاں پہ. تو وہ تو اپنے ان کے عزائم یہی ہیں, کیونکہ بن نیتن یاہو اندرونی اعتبار سے مقدمات ہیں, وہ اپنا پولیٹیکل کریئر کو بچانا چاہتے ہیں, وہ سارا اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات
ہاسٹیجز ہی بھاڑ میں جائیں, بالکل, ان کو کوئی ان سے سروکار نہیں ہے, ان کو اپنا پولیٹیکل کریئر چاہیے اور گریٹر جو زائنسٹ ایجنڈا ہے اس پہ آگے بڑھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ دوحہ پہ حملہ ہوا. حالانکہ قطر کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات کی نوعیت تو ٹھیک ہی ہے اوور آل, ٹھیک ہے, قطر ابراہیم ایکارڈز کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس سے ایک نقصان ضرور ہوئی سارے معاملے سے ہوا کہ جو ابراہیم ایکارڈز کی ایک تھا وہ ختم ہو گیا. اب اگلے 3-4 سالوں میں کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے کس طرح آگے بڑھتا ہے, کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, یہ چیزیں اب میٹر کریں گی. اور جب یہ تھوڑا اسٹیبلائز ہو جائے گا, اس کی ہمیں ڈائمنشنز پتہ چل جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, تو پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ آیا اس کو یہ دونوں ممالک ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ پھر بڑی آبلیگیشنز بھی تو ہیں نا. آپ نے صرف کہہ تو نہیں دینا نا, آپ نے زمین پہ دکھانا بھی ہے کہ جی واقعی ایسے حالات ہیں کہ اگر اگریشن ہوا, سب سے امپورٹنٹ یٹ مشکل فیز یہی ہوتا ہے کہ جو آپ پہ اٹیک کر رہا ہے یا جو ایگریسر ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے اگر اس نے ایگریشن کیا تو اس کا جواب ہی بڑا سخت آئے گا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز. سو ناظرین, اسی دلچسپ گفتگو کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل مزید نئے دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.